الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، اخلاص کا، ایقان کا، ایمان کا، تجھ سے پھیلا عرب اور شام میں نور اسلام کا، تجھ سے پھیلا عرب اور شام میں نور اسلام کا، مٹ گیا تھا نام ارتداد و کفر و طغیان کا۔ واجب الاحترام میرے اساتذہ کرام اور اہل سنت والجماعت کے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج کی یہ محفل شان صدیق اکبر کے عنوان سے معنون ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ دوسری بات کہ حضرت ابو بکر صدیق میں چند خصوصیات ایسی پائی جاتی ہیں جو کسی صحابی میں نہیں پائی جاتی۔ تیسری بات 2 راتیں، 2 رفیق، 2 قطرے۔ سامعین محترم، جہاں تک تعلق ہے ابو بکر کو ابو بکر کہنے کا، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اس لیے ابو بکر ہیں قد بکر الاسلام، کہ ابو بکر نے اسلام لینے میں پہل کی ہیں۔ آپ غور کریں، با کاف را بکر، یہ 3 الفاظ ہیں۔ عربی زبان میں جہاں یہ 3 الفاظ آ جائیں تو اس کا معنی ہوتا ہے پہل، ابتدا، آغاز، شروع۔ ابو کا معنی ہر جگہ پر باپ نہیں ہوتا۔ جیسے سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر سوئے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابت تراب، اٹھ مٹی پہ سونے والا۔ یہاں ابو کا معنی باپ نہیں بلکہ والا ہے۔ اب آپ ابو بکر کے نام پر بھی غور کریں اور آقا علیہ السلام کے نام پر بھی غور کریں۔ صدیق اور حضور کے نام میں یہ مطابقت ہے کہ آقا علیہ السلام کا نام ہے محمد، جس کا معنی ہے تعریف والا۔ اگر یہ نام دشمن کی زبان پر آئے تب بھی تعریف ہوگی، جو دشمن نہ مانے، لیکن لفظ محمد جب زبان پر آئے گا تعریف خود بخود ہو جائے گی۔ ایسا ہی دوسرا نام ابو بکر ہے، جس نام میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی جمع ہے۔ بکر کا معنی ہے پہل، ابتدا، آغاز، شروع۔ اگر دشمن سے پوچھو پہلا مومن کس کو نہیں مانتا، کہتا ہے ابو بکر کو نہیں مانتا۔ ابو بکر کا معنی ہے پہلا مومن۔ پہلا متقی کس کو نہیں مانتا، کہتا ہے ابو بکر کو نہیں مانتا۔ ابو بکر کا معنی ہے سب سے پہلا متقی، سب سے پہلا پرہیزگار۔ پہلا خلیفہ کس کو نہیں مانتا؟ کہتا ہے ابو بکر کو نہیں مانتا۔ ابو بکر کا معنی ہے پہلا خلیفہ۔ اگر آپ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر غور کریں تو ابو بکر کے لفظ میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 63 سالہ زندگی جمع ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے
کہ حضرت ابو بکر صدیق ایسے صحابی ہیں کہ جس میں چند خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اور کسی صحابی میں نہیں پائی جاتی۔ نمبر 1 نبوت صداقت کے دروازے پر، نمبر 2 نبوت صداقت کے کندھے پر، نمبر 3 نبوت و صداقت غار ثور میں، نمبر 4 نبوت و صداقت گود میں، نمبر 5 حضرت ابو بکر ایسے صحابی ہیں کہ جس کی تینوں نسلیں صحابی ہیں۔ امامت صدیق، نبی و صدیق کی امامت۔ آج لوگ ابو بکر کو برا بھلا کہتے ہیں، ابو بکر کی امامت کو نہیں مانتے، ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے۔ وہ ابو بکر جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، مرو ابو بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر کو بلاؤ وہ میرے مصلی پہ آ کے نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، میرے باپ کمزور ہیں، نرم دل ہیں، بیمار ہیں، آپ عمر کو کہہ دیں وہ آ کے نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ ابو بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر ہوئی کو بلاؤ کہ وہ میرے مصلی پہ آ کر نماز پڑھائے۔ حضور نے یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ نے 3 مرتبہ ایک ہی جواب دیا۔ مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأبی اللہ والناس ذالک، اللہ تعالیٰ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو میرے مصلی پر کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ آج لوگ ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے، امامت کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ حضرت علی سے حضرت ابو بکر نے خلافت چھین لی، امامت چھین لی۔ سنو حضرت علی مرتضیٰ کی زبان سے، حضرت علی مرتضیٰ کو لوگوں نے کوفہ کی جامع مسجد میں پکڑ لیا اور کہا کہ آپ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی، حضرت ابو بکر کی خلافت کو کیوں مانا، حضرت ابو بکر کو امام کیوں مانا؟ تو حضرت علی نے جواب دیا، اے لوگو، تم حضرت ابو بکر کی امارت کا، امامت کا، بیعت کا تانا دیتے ہو۔ ہم حضور کے زمانے میں آپس میں خلافت کی باتیں کر رہے تھے، ہماری بحث کے درمیان، ہماری گفتگو کے درمیان، ہماری باتوں کے دوران تاجدار مدینہ نے فرمایا، او لوگو، حضرت ابو بکر کے پاس جاؤ، اس کو بلا کر لے آؤ، وہ مسلمانوں کو آ کر جماعت کرے۔ جب پیغمبر نے ابو بکر کو ہمارا قید بنا دیا، اور حکومت و دین کا دوسرا فریضہ ہے، جس دین کے فریضے کے لیے نبی ابو بکر کو نبی نے ہمارا قید بنا دیا، اسی ابو بکر کو حضور کے وفات کے بعد ہم نے دنیا کے لیے قید بنا دیا۔ جس کو حضور نے ہمارا قید بنا لیا، اس ابو بکر کو ہم نے دنیا کے لیے قید بنا دیا۔ یہی بڑی عظمت کی بات ہے۔ سامعین محترم، دوسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، 2 باتیں، 2 رفیق، 2 قطرے۔ اسلام میں 2 ہی راتیں ہیں، ایک معراج والی رات، ایک معراج والی رات، ایک ہجرت والی رات۔ یاری 2 قسم کی ہوتی ہے، یاری موڑ کی اور توڑ کی۔ جو یاری موڑ کی ہے وہ معراج والی رات یہ یار بنا تھا، وہ موڑ پر جا کر نبی کا ساتھ چھوڑ گیا۔ جو ہجرت والی رات یار بنا تھا وہ تو موڑ کی نہیں ہے، وہ توڑ کی ہے، وہ آج تک توڑ کے ساتھ نبی کے ساتھ سوئے پڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے، الذی جاء بالصدق وصدق بہ، اے نبی تیری تصدیق کے لیے میں نے صدیق کو بھیج دیا ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ حضرت ابو بکر صدیق عقیدہ حیات النبی کا قیل نہیں تھا۔ میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، اگر قیل نہیں تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے آخری وقت میں وصیت کیوں کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ لے کر روزے کے قریب لے جانا اور اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا، وگرنہ عام مسلمانوں میں دفن کر دینا۔ تو اندر اجازت طلب کی گئی تو اندر سے آواز آئی۔ علامہ فخر رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، جلد 21 صفحہ نمبر 27 میں لکھتے ہیں، ادخل الحبیب الی الحبیبی، قبر سے آواز آئی کہ محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو۔ آخری بات کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر جس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں وہ مٹی جس میں شعور بھی نہیں ہے، حس بھی نہیں ہے، وہ پیغمبر کے جسم کے ساتھ ملی، وہ بیت اللہ سے اعلیٰ ہو گئی، عرش سے بھی اعلیٰ ہو گئی، کرسی سے اعلیٰ ہو گئی۔ وہ صدیق جس میں شعور بھی ہے، حس بھی ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ ملا تو بتاؤ وہ عرش سے اعلیٰ کیوں نہیں ہو سکتا؟ خدا کی قسم وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، کرسی سے اعلیٰ ہے، تمام لوگوں سے اعلیٰ ہے۔ ساری انسانیت کو صدیق پر قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن صدیق کو کسی پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ پروانے کو شمع، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔